شریف کے مسنون اذکار میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رہے کہ سرکار کو بھولنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ دور کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ میں اس پہ بتاتا ہوں آپ کو، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب جبریل امین آتے نا تو وہ وحی پڑھتے تو آقا کریم علیہ السلام اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے۔ پتہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الا ان علینا جمعہ وقرآنہ، حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل، یہ زبان کو ہلا کر جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے اور پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ خاموش رہیں میرے حبیب۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام دور فرمایا کرتے تھے، جس سال وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا جبریل امین نے۔ سننا سنانا، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ایک وظیفہ ہے، اور قرآن پاک چونکہ اس مہینے پاک میں اترا ہے تو اس میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اب قرآن پاک جو ہے وہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ حضرت امام ابو بکر عسقلانی رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا۔ یاد رہے، خواب میں اللہ پاک کا دیدار ممکن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ دیدار ہوا، اور عرض گزار ہوئے میرے مالک تیری قربت کا کون سا ذریعہ ہے دل میں؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک پڑھنا۔ یا اللہ پاک قرآن پاک پڑھنا تو تیری قربت کا ذریعہ ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے؟ فرمایا سمجھ آئے یا نہ آئے قرآن میری بارگاہ میں پہنچا دے گا اس کو۔ پھر ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اگر سمجھ کے پڑھے تو 1 لفظ پر 20 نیکیاں ہیں، اگر بغیر سمجھے پڑھے تو 10 نیکیاں ہیں۔ پھر فرمایا ابو بکر عسقلانی پتہ ہے یہ 1 نیکی کتنا ہے؟ نہیں میرے مالک مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کہ 1 نیکی 1000 رطل کے برابر ہے، 1 رطل 1000 دانک کے برابر ہے، اور 1 دانک 1000 درہم کے برابر ہے، اور 1 درہم 1000 قیرات کے برابر ہے۔ تو قیرات کیا ہے؟ قیرات فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو 1 لفظ میں کتنے احد پہاڑوں کا ثواب ہے، یہ فرمایا انہیں۔ تو اب قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اسلام فرمایا اگر کوئی بندہ زبانی قرآن پاک ختم کر لے زبانی، تو فرمایا اس کے لیے 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ہے، اور اگر کوئی بندہ دیکھ کر قرآن پاک ختم کرے اس کے لیے 7 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی 6 قرآن کریم اس کو دیکھنا، چھونا، چومنا، زیارت کرنا، 6 قرآن تو ثواب یہ ہو گیا نا۔ تو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ دوسری بات کہ قرآن کریم فرقان حمید کا سننا قرآن پاک پڑھنے سے افضل ہے، نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ قرآن پاک کا سننا، وہ آپ کا مسئلہ جو ذہن میں رہا ہے وہ نکل گیا، وہ حل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ جی میں قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہوں، رمضان شریف میں کیا کروں جی؟ تو آپ رمضان شریف میں تراویح پڑھیں، آپ کا سننا جو ہے وہ قاری صاحب کے پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ تو جو تراویح ختم ہو گیا آپ کو قرآن پاک ختم ہو جائے گا، وہ کون سی بات ہے؟ قرآن پاک سننا قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہے؟ افضل۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا نماز میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی جیب میں رکھا ہوا ہے قرآن پاک اور تلاوت کرتا ہے تو پھر جیب میں ڈال لیتا ہے، پھر نہیں نماز۔ اسی طرح یہ بھی سننے بڑی توجہ کے ساتھ، مسجد کے محراب پہ لکھی ہوتی ہیں آیتیں بھی، کوئی چیز اگر نماز میں آپ نے اس کو پڑھ لیا نماز گئی۔ پڑھنا میں کہہ رہا ہوں، پڑھنا کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے دیکھا اور ذہن کے اندر اس کا خیال آیا تو نماز نہیں جاتی، چاہے اس کا معنی سمجھ آ گیا۔ پھر ہاں اگر وہ لکھا ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور آپ دیکھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے اندر اگلا مسئلہ بڑا اہم اور بڑا سمجھیں کہ اس وقت اس کی غلط فہمی بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ یہ مجموع کے اندر قرآن کریم فرقان حمید اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ مثلا کل ہے، 40واں ہے، مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، درباروں میں تلاوت کرتے ہیں، سارے اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ایسا پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جب مجمع ہو تو قرآن کریم کو آہستہ پڑھنا، اپنی ذات تک آپ کی آواز جائے، یہ جائز ہے۔
پھر آپ کہیں گے جی مولانا صاحب یہ تو بات بڑی اچھی آپ نے کر دی ہے، اس میں تو مولوی پکڑے گئے سارے۔ وہ کیسے جی؟ جب کلاس لگی ہوتی ہے مدرسے میں تو بچے سارے اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حرام کر رہے ہیں، آپ خود کہتے ہیں حرام ہے اور بچے پڑھ ہی ایسے رہے ہیں۔ تو بھائی جو قرآن کریم فرقان حمید بچے پڑھ رہے ہیں وہ تعلیم کے لیے پڑھ رہے ہیں، یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہاں جائز ہے۔ یہاں آپ تلاوت کے لیے کر رہے ہیں، یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے، آپ تلاوت کے لیے، یہ کلاس نہیں ہے۔ تو وہاں اجازت فقہاء اسلام نے دی ہے اور یہاں اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید پر غلاف چڑھانا صحابہ کرام کے دور سے اب تک ثابت ہے، لیکن یہ سنت جو ہے دیہاتوں میں موجود ہے، شہروں میں ختم ہو گئی۔ شہروں میں دیکھیں نا قرآن پاک ایسے مرہ پڑے ہوئے ہیں نا، اور قرآن کریم فرقان حمید کے اوپر کوئی اور شے رکھنا منع ہے۔ بعض اوقات 5 سورہ کچھ اور چیزیں اوپر رکھ کے نہ، قرآن کے نیچے رکھنا چاہیے ان کو۔ یہاں تک کہ قرآن کریم جس بکس کے اندر ہے اس بکس کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہیں رکھ سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔